گزشتہ چند خطبات جمعہ سے ہم اس عظیم گھرانے کے کچھ افراد کا ذکر خیر کر رہے ہیں جس گھرانے سے عزت اور عظمت والا کوئی دوسرا گھرانہ کائنات میں ہے ہی نہیں۔ امام الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا در اقدس، آپ کا گھر اتنا مقدس و مطہر گھر ہے کہ جہاں اللہ کے نورانی فرشتے بھی ہر وقت سلام پڑھتے ہیں۔ جس گھر کی دربانی اور چوکیداری دنیا کا کوئی چوکیدار نہیں کرتا بلکہ خود پروردگار کرتا ہے، اس گھر کے ہر صاحب ایمان فرد کا تذکرہ اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی عظمت، ان کی طہارت، ان کی پاک دامنی، ان کی عزت، ان کی عصمت و عفت کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے بارے میں خود رب العالمین فرماتے ہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں نے ان کو ایسے پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور پھر تذکرہ بھی گھر کے کسی عام فرد کا نہیں، ان نفوس قدسیہ کا، ان باعصمت و باعفت افراد خانہ کا کہ جو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹیاں باپ کی شان بھی ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کا مان بھی ہوا کرتی ہیں، اور عزت والی بیٹیاں اپنے والدین کے لیے فخر بھی ہوا کرتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹیاں اپنے والدین کے لیے اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیاں اپنے والدین کے لیے اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ ان مقدس بیٹیوں کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جو رحمت بن کے آئیں اس باپ کے لیے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ ان کی پاک دامنی، ان کی طہارت، ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی عفت، ان کی شرافت، ان کی بلندی مرتبت، ان کی درجت کا کیا عالم ہوگا جن کا بابا مکہ کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے، اللہ لا اقسم بہذا البلد فرما کے ان گلیوں کی قسمیں قرآن مقدس میں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ ان بیٹیوں کے فخر اور مان کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے بابا کا راہبر اور غلام، راہ بتلانے والا جبریل امین ہو،
جن کی سواری عرش سے براق بھیجی جائے اور جن کے استقبال کے لیے صف در صف 1,24,000 انبیاء کھڑے ہوں۔ آج میرے اور تیرے معاشرے میں کسی کی بہو بیٹی کی کوئی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں خبردار، اس کی بات کرنے سے پہلے اس کے باپ کی عزت کو دیکھ، اس کے خاندان کی شرافت کو دیکھ، اس کے بھائیوں کی، اس کے قبیلے کی، اس کے کنبے کی، اس کے گھر کی شرافت و عزت کو دیکھ۔ ارے ان بیٹیوں کی عظمت و عفت کا کیا عالم ہوگا کہ جن کی پرورش اس گھر میں ہو جو امام الانبیاء کا گھر ہو، جو خون ہو اللہ کے محبوب کا، جن کو پرورش کے لیے یا گود ام المومنین سیدہ خدیجہ کی میسر آئے یا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی میسر آئے۔ قرآن مقدس سے بھی ثابت، احادیث سے بھی ثابت، اقوال صحابہ سے بھی ثابت کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ گزشتہ جمعے میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہودی لابی اور ان کے پیروکار ہمارے دلوں سے اہل بیت کی عظمت نکالنے کی خاطر دنیا میں یہ رولا ڈالتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں نہیں تھیں، 1 بیٹی تھی۔ دلیل کوئی نہیں ان کے پاس۔ انہوں نے جتنی دلیلیں دیں الحمدللہ علماء اہل سنت نے ایک ایک دلیل کا ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد ان میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں رہی۔ قرآن کی آیت مقدسہ سے اور احادیث منورہ سے ثابت کر دیا، روز روشن کی طرح عیاں کر دیا کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف 1 بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء نہیں تھی، بلکہ فاطمہ الزہراء کی 3 بڑی بہنیں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ بھی اسی باغ اور اسی چمنستان کے پھول اور کلیاں تھیں جس چمنستان کو میرے محبوب نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ قرآن نے بھی اشارہ دے دیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ پردے کا حکم تھا، پردے کا حکم، یہ بھی یاد رکھنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں پر، مرد و خواتین پر اپنے اپنے دائرہ کار میں پردہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اور یہ پردہ جو خاص حکم دیا گیا پردے کا، یہ بھی اس امت کو ملا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ ایک دن آپ نے آ کے گزارش کی، یا رسول اللہ آپ کی فلاں زوجہ محترمہ گلی میں جا رہی تھی، منافقین دیکھ کر باتیں کر رہے تھے، عمر کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، نبی کی بیوی ہو، امام الانبیاء کا حرم ہو، مومنوں کی ماں ہو، اس گھر کا عظیم فرد ہو جس گھر سے شرافت جنم لیتی ہے، جس گھر سے عصمت جنم لیتی ہے، جس گھر سے پاک دامنی جنم لیتی ہے، جس گھر سے حیا جنم لیتا ہے، جس گھر سے شرم و حیا کے چشمے پھوٹتے ہیں، اس گھر کی ایک فرد خانہ ہو، زوجہ رسول اللہ ہو، ام
المومنین ہو، اس طرح گلی میں جائیں، منافقین اشارے کریں، باتیں بنائیں، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ عمر کے رب نے عرشوں سے فرمایا فرش پہ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، عرش پہ عمر کے خدا کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آج کے بعد جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح میں رب نے امت مسلمہ کے لیے پردہ بھی فرض کر دیا ہے۔ پردے کا انکار اور ترک بھی اسی طرح، اسی درجے میں ہے جس درجے میں نماز کو ترک کرنا کفر کہلائے گا، اسی طرح پردے کا ترک کرنا بھی کفر کہلائے گا۔ تو پردے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کرو، میں اپنے موضوع کی طرف جلد ہی پلٹنے والا ہوں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے محبوب، اے کالی کملی والے، اے سب سے اونچی شان والے پیغمبر، یا ایھا النبی قل لازواجک، میرے محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لازواجک، اپنی ازواج مطہرات کو، ان مومنوں کی ماؤں سے کہہ دیجئے جن کے بارے میں فرمایا لستن کاحد من النساء۔ اے میرے محبوب کی ازواج، اے شرافت والے گھر میں میرے محبوب کی زیر سایہ زندگی بسر کرنے والی خواتین، میں عرشوں پہ بیٹھ کے قرآن کی آیت بنا کے نازل کر رہا ہوں، ساری کائنات کی عصمت و عفت والی خواتین بھی مل جائیں، میرے محبوب کی بیویوں تمہاری عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لستن کاحد من النساء، فرمایا تمہارے جوڑ کی کوئی دوسری عورت میں نے بنائی ہی نہیں کائنات میں۔ ساری کائنات کی خواتین ایک طرف آ جائیں، دوسری طرف میرے محبوب کی خدیجہ، سودا، عائشہ، جویریہ، زینب، رملہ ام حبیبہ، ماریہ قبطیہ وغیرہ ہما رضی اللہ تعالی عنہ ساری آ جائیں، یا ان میں سے ایک بھی آ جائے، ساری کائنات کی عصمتیں، عفتیں، حیا، پاک دامنی، شرم، سب کچھ ملا لیا جائے، ان کی عظمتیں، ان کی طہارتیں اپنی جگہ پہ ہوں گی، لیکن ساری کائنات کی عورتیں مل کے محبوب کی کسی ایک بیوی کی عظمت کا بھی مقابلہ کر سکتی؟ اب سوچو، جب ان کو پردے کا حکم ہے، ان پہ پردہ فرض ہے، پھر میں اور تو کس باغ کی مولیاں ہیں کہ ہماری بہو بیٹیاں ننگے منہ بازاروں میں پھرتی رہے؟ یاد رکھو، اللہ نے یہ جو پردے والا حکم دیا نسلوں کے بقا کے لیے، شرم و حیا کے بقا کے لیے، خاندانوں کی عزت و عصمت کی بقا کے لیے، جہاں پردہ ہوگا وہاں نسلیں پاک رہیں گی، جہاں پردہ مٹتا چلا جائے گا، ہٹتا چلا جائے گا، وہاں سے شرم و حیا بھی مٹتا چلا جائے گا۔ فرمایا قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، لزوجے کا نہیں کہا، واحد کا صیغہ نہیں، پھر تثنیہ کا صیغہ بھی نہیں، جمع کا صیغہ جو کم از کم 3 کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگلا حکم وبناتک،
اے میرے محبوب اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان، معنی ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، عیاں ہو گیا، کھل کے سامنے آ گیا۔ ایک بیٹی کا صیغہ واحد کا نہیں بولا، تثنیہ کا نہیں بولا، جمع کا صیغہ رب العالمین نے بول کے فرمایا وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے اللہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو آ کے کہیں گے پوری امت کی بیٹیاں نبی کی روحانی اولاد ہوا کرتی ہیں، یہ تو ان کے لیے حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ساری کجیاں ہٹا دوں گا، علم ایمانوں کی ساری کٹ حسدیوں کا میں جواب دے دوں گا۔ فرمایا وَالنِّسَاءِ المؤمنین، ازواج کا ذکر علیحدہ، بنات کا ذکر علیحدہ، نساء المؤمنین کا ذکر علیحدہ۔ قرآن کے اس حرف سے، قرآن کے اس آیت مقدسہ سے یہ معلوم ہو رہا نبی کی ایک بیٹی نہیں، 3 یا 3 سے زیادہ ہے۔ اب حدیث سے معلوم ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیٹیاں، سبحان اللہ۔ چمنستان نبوت میں اللہ نے پہلا پھول کھلایا بیٹیوں کی شکل میں، سیدہ زینب صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسرا پھول کھلایا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں۔ تیسرا پھول نبوت ملنے سے 2 سال پہلے جب میرے اور تیرے محبوب کی عمر مبارک 38 سال ہو گئی، اللہ نے تیسرا پھول بیٹی کی شکل میں کھلایا۔ تیسری رحمت للعالمین کے گھر میں بنا کے بھیجا۔ اللہ نے جب تیسری بیٹی دی میرے محبوب نے نام رکھا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 38 سال تھی جو سیرت نگاروں نے اور محدثین نے لکھی ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم پیغمبر رحمت ہیں، پیغمبر عمل، پرافٹ آف پیس۔ آج یہود و نصارہ چیختے ہیں کہ اسلام امن و عطشی کے خلاف ہے، آج تجھے دکھاؤں پیغمبر رحمت میں دنیا کے آنے سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا۔ لوگ ماؤں سے نکاح کے نام پہ زنا کیا کرتے تھے، اللہ کا قرآن شاہد ہے۔ عورت کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی۔ آئے رحمت للعالمین، آئے پیغمبر عمل، پیغمبر سلامتی، اسلام والا مذہب لے کے آئے، امن و سلامتی والا مذہب لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا کائنات والو، جس کو تم نے رلایا ہوا بھی ہے، رلایا ہوا بھی ہے، رل بھی رہی ہے، رو بھی رہی ہے، پاؤں کے جوتی سے زیادہ مقام تم نے اسے نہیں دیا۔ آؤ تجھے بتاؤں، یہ بیٹی کی شکل میں ہو تیرے لیے رحمت بن جائے گی، ماں کی شکل میں ہو تیرے لیے جنت بن جائے گی، بیوی کی شکل میں ہو تیرے لیے راحت بن جائے گی، اولاد کی شکل میں ہو تیرے لیے رب کی رحمت بن جائے گی۔ کتنا مقام دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے، اللہ اکبر، جنگ کا موقع، دشمن بھاگ گئے، کس حالت میں اپنا مال و زر بھی چھوڑا، اپنے مال مویشی بھی چھوڑے، یہاں تک کہ مشہور زمانہ حاتم طائی کا بیٹا اپنی بہن کو چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اسارہ قیدی آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لائے گئے۔ آپ نے دیکھا حاتم طائی کی بیٹی سر پہ دوپٹہ نہیں،
آپ نے مزمل والی کملی اتاری، غالباً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، فرمایا جاؤ اس کے برہنہ سر پہ چادر دو۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی، کافر کی بیٹی۔ آپ نے فرمایا یہ نہ دیکھو کس کی بیٹی ہے، یہ دیکھو بیٹی ہے۔ بیٹیاں تو سانجیاں ہوا کرتی ہے، بیٹی دشمن کی ہو یا بیٹی دوست کی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے۔ آج میں اس کے سر پہ رحمت والی چادر دے کے کائنات کو پیغام دوں گا، اسلام پہ انگلیاں اٹھانے والوں، اسلام کا بانی اور پیغمبر تو ایسا تھا جو اپنے دشمنوں کی بیٹیوں کے سر پہ بھی اپنی رحمت والی چادریں دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اتنی عزت۔ ایک عورت اٹھی، یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے آگے پیغام دیا، یا رسول اللہ جنگ دے قیدیاں چ ایک عورت ہے، آکھ دیئے میں تواڈے پیغمبر دی ہمشیرہ اور بہن ہاں۔ صحابہ اکرام نے کہا ساڈے نبی دی تے بہن ہے ہی کوئی نہ، حضرت عبداللہ دی اکو اولاد، آپ دا کوئی دوسرا بھائی نسبی نہیں۔ اس نے کہا جا کے دسو تے صحیح، میں ملاقات کرنا چاہنی ہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں دیکھیا، اس نے اپنے بازو تو ایک نشان دکھایا کہ جدوں تسی چھوٹے آؤ تسے ایتھے مینوں چک ماریا سی، اے او دنداں مبارکاں دے نشان نے، تو کون؟ کہن لگی میں شیمہ ہاں۔ میرے محبوب دیاں آنکھاں چ آنسو آ گئے۔ اس کافر دیاں پیراں تھلے آپ نے چادر بچھائی، انہوں نے رہائی منگی، فرمایا صرف تینوں نہیں تیرے پورے قبیلے نو رہائی دے دیتی جائے گی۔ اللہ نے رہائی بھی دے دیتی اور بعد وچ ایمان دی دولت بھی عطا فرما دیتی۔ آپ نو اپنیاں بیٹیاں نال کتنا پیار ہوئے گا، اس دشمن نو بکواس کردیاں شرم نہیں آؤندی جو اعلان ممبر تے بیٹھ کے آکھدا ہے کہ نعوذ باللہ زینب، رقیہ، ام کلثوم حضور دیاں بیٹیاں نہیں سن۔ آج کوئی میری بیٹی دے متعلق آکھے کہ اس دی بیٹی نہیں، تیری بیٹی دے متعلق آکھے تیری بیٹی نہیں، کتنا دکھ ہوئے گا، کتنا قلق ہوئے گا، دل کرے گا میں اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ امام الانبیاء دیاں بیٹیاں، عصمت دیاں پیکر، شرم و حیا دیاں دیویاں، اونا دے متعلق کوئی بے ایمان کہے اونا دیاں بیٹیاں نہیں۔ اے وجود مصطفیٰ دا انکار ہے، اے اہل بیت اطہار دی توہین ہے۔ جس طرح حضور دی توہین کرن والا مسلمان نہیں، صحابہ دی توہین کرن والا مسلمان نہیں، اسی طرح اہل بیت اطہار، ازواج مصطفیٰ اور بنات مصطفیٰ دا انکار کرن والا بھی مسلمان۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کیتا سی پچھلے جمعے آپ نے اپنی اس بیٹی دا نکاح بھی ابو لہب دے بیٹے عتیبہ دے نال کیتا۔ سورہ لہب نازل ہوئی، اس نے طلاق دلوا دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ شاید بلکہ یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کوئی بیٹی بھی، غور دے نال سننا، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اینا چوہاں وچوں کسے حضور دی بیٹی نے بھی اتنے ماہ و سال آپ دے گھرش نہیں گزارے جتنی زندگی حضرت ام کلثوم نے حضور دے گھر گزاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محدثین اور سیرت نگاراں نے لکھیا شیب ابی طالب دے اندر جدوں پیغمبر اسلام اور تمام مومنین و مومنات رضی اللہ تعالی عنہم و عنہن اجمعین معصور اور قید ہو کے رہ گئے، بڑا پریشانی دا عالم، بڑی تنگی دے دل، بڑی تنگی دے دن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کدی کھان نو کوئی مل جاندا ہے، کدی نہیں ملدا، کئی دل تے کئی راتاں تے کئی ہفتے ایسے گزر جاندے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ، باقی تمام مسلمان کوئی چیز نہ کھان نو مل دیے نہ پین نو مل دیے۔ میرے دوستو، بڑے تے
صبر کر جاندے نے، صاحب عقل تے ذی شعور بالغ تے عاقل او تے صبر کر جاندے نے، فاقہ کر لیندے نے۔ بچیاں نو کون دسے فاقہ کی ہوندا ہے، بچیاں نو کون دسے بھوک دے عالم دے اندر دن تے رات کس طرح گزاری دے ہوندے نے۔ حضور نو اپنی فکر تے ہے ہی نہیں سی، اللہ نے تے انہاں نو اے نہیں فرمایا میرے محبوب تینوں میں تیرے لئی رحمت بنا کے بھیجیا، نا نا نا، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے محبوب عالمین واسطے تینوں رحمت بنا کے بھیجیا۔ کتنی محبت تے شفقت دے نال میرے حضور دا دل اپنیاں معصوم تے ننیاں بیٹیاں نو دیکھ کے، ام کلثوم تے فاطمہ نو دیکھ کے، زینب تے اپنے گھر دے اندر وس رہی ہے، رقیہ تے حبشے دے اندر عثمان غنی دے نال گزارا کر رہی ہے۔ یہ دو ننیاں صاحبزادیاں سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا، میں ساری کائنات نو قربان کر دیاں اپنے محبوب دی لخت جگر دے قدمان اقدس دے، پھر بھی انہاں دی عظمت دا حق ادا نہ ہوئے، اس پیغمبر دا دل کتنا مغموم ہوئے گا، کتنا معزون ہوئے گا، جیڑا ایک گھوگی نو فاختہ، اے گھوگی ایک صحابی جنگل دے اندروں گزر رہا ہے، فاختہ دے بچے سن، انہیں بچے اٹھا کے گودی چھپائے، چھپا کے لائے آئے حضور دی مجلس سو، آپ نے دیکھیا وہ فاختہ اور گھوگی اتے چکر لگا رہی ہے، آپ نے فرمایا وہ بھی یہ نہ دی ماں ہے، اللہ نے اس کو بھی جذبات مامتا عطا فرمائے نے، خبردار جتھوں بچے لے نہیں جا کے اس ماں نو بچے واپس کر کے آ۔ آپ دا دل کتنا دکھی ہوندا ہوئے گا جدوں سیدہ فاطمہ سیدہ ام کلثوم کہندیاں ہون گیاں ابا جان سانو پیاس لگی، ابا جان سانو بھوک لگی، لیکن میرے محبوب نے ایمان والیاں نو اللہ دے حکم دے نال ہی او سبق دیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون۔ چوتھا سپارہ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ آل عمران دی آخری آیت، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تے اللہ دے رسول دا نام لین والے ہو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرن والے ہو، اللہ دی بلا شرکت غیر عبادت کرن والے ہو، غور دے نال سن لو، ایک پاسے بھوکے، ایک پاسے پیاسے، ایک پاسے قید، ایک پاسے تنگیاں نے، دوجے پاسے اللہ دی رحمت ہے، سبحان اللہ کہو، دوجے پاسے اللہ دی معیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرن والیاں دے نال، میں اشارے دے اندر گل پوچھاں گا، محبت دے نال جواب دینا، اللہ پٹن والیاں دے نال یا صبر کرن والیاں دے نال؟ صبر کرن والیاں دے نال۔ فرمایا جزا فضا نہیں کرنی، اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو میری بیٹیوں، صبر کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ ماہ و ایام گزر دے گئے، آخری سال قید شیب ابی طالب دا، ایک دن نبی علیہ السلام نو خبر ملی دوڑے شفیق چچا سردار ابو طالب کلمہ پڑھیو بنا دنیا تو رخصت ہو گئے، اور پریشانیاں بڑھ گئیاں۔ 3 دن گزرے، کتنے دن؟ صرف 3 دن۔ ابو طالب دی وفات نو کتنے دن؟ 3 دن۔ آپ نو اطلاع ملی یا رسول اللہ آج خدیجہ دا بھی انتقال ہو گیا۔
بھوکیاں پیاسیاں بیٹیاں ایمان والے صحابہ صحابیات انہاں دے بچے انہاں دا غم بھی حضور دے دل دے اندر 3 دن پہلے اپنے شفیق چچا دا ایمان تو خارج حالت دے اندر دنیا تو چلے جانا اس دا قلق علیحدہ دل دے اندر اج آپ نو خبر ملی رفیقہ حیات شفیقہ رفیقہ حیات او زوجہ محترمہ او مومنہ دی عزتاں تے عظمتاں والی ماں جدوں حضور غار حرا وچوں کمدے گھر آئے زملونی زملونی دسرونی ہائے اج میرے نال کی ہو گیا اماں خدیجہ کھڑیاں ہوئیاں اس طرح تسلی دیتی اس تو بعد حضور نو پریشانی کوئی نہیں ہوئی آپ اکثر مشکل مواقع تے حضرت خدیجہ نو یاد کر دے سن اور آپ نے فرمایا لوگو امور خانہ داری ہے گھر چلان دا نظام اور بچیاں دی تربیت کرن دے اندر جتنی ایکسپرٹ تجربہ کار ماہر میں خدیجۃ الکبریٰ نو دیکھیا کسی دوسری عورت نو میں دیکھی ہی نہیں بڑی محبت حضور نو بڑی محبت اکثر مواقع تے حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نو یاد کر دے سن اور آپ دی آنکھاں دے اندر آنسو آ جاندے سن بڑا دل مغموم آپ نے اس سال دا نام ہی رکھ دیتا عام الحزن غم والا سال شیب ابی طالب دی قید ختم ہوئی کس طرح پھر کدی عرض کرانگا اللہ تعالیٰ نے آپ نو سبحان اللہ العظیم معراج والا تحفہ عطا فرمایا معراج تو ایک دن پہلے آپ علیہ السلام طائف دے سفر تو واپس آئے آپ نے فرمایا اس دن طائف والے علیہ اتنا ماریا مینوں شاید جسم تے ایک پوٹا رکھن دی بھی جگہ واجے ہی نہیں جتھے میرے جسم تے کوئی زخم موجود نہ ہوئے گھر دے اندر آئے خدیجہ بھی یاد آ رہی نے اور جدوں کوئی بھی حلالی بچہ کوئی بھی اچھے نسب والا بچہ شرافت والا بچہ مشکل دے اندر ہوئے اللہ تو بعد زبان تے نام آوندا ہے تے پالن والی ماں دا نام آوندا ہے اے تے او بچہ آمنہ دا جس کو عزتاں تے عظمتاں تے شرافتاں تے طہارتاں والا جس کو اوجے کمال والا جس کو اللہ ظرف والا بچہ رب نے نہیں نہ پیدا کیتا تے نہ کسے نو دیکھیا آپ گھر دے اندر آئے اکھاں دے اندر آنسو آ گئے ہائے کاش اج میری ماں آمنہ زندہ ہوندی میرے زخماں تے مرہم کر دی ہائے کاش اج خدیجہ زندہ ہوندی میرے زخماں تے مرہم کر دی اللہ نے اسے رات نو جبریل امین نو بھیج کے آپ نو عرشاں تے بلایا پہلے انبیاء دی امامت فرمائی مسجد بیت المقدس دے اندر پھر 7 آسمانہ دی سیر کرائی عند سدرۃ المنتہی فاوہا الی عبدہ ما اوہا انہاں ساریاں نوازشات تو بعد اللہ نے دنیا تے بھیجیا اس اعزاز دے نال سونیا تینوں ساری دنیا بھی چھڑ جائے میں تیرا وارث ہانا اور جدوں تک میں تیرا وارث ہاں کسے ہور دیاں لوڑاں ہی کوئی نہیں اور کچھ دن گزرے کچھ مہینے اللہ تعالیٰ نے ہجرت دا حکم دے دیتا اور ہجرت دے حکم جو میں صرف قرآن دا ایک اشارہ عرض کرانگا حالات دے تناظر دے اندر فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ ایک خاص موقع جنگ دا اللہ نے فرمایا تسی میرے نبی دی مدد کرو یا نہ کرو فقد نصرہ اللہ میں تے پہلے تو ہی اپنے نبی دی مدد کر چکے ہیں پھر اللہ نے مدد دا ایک نمونہ سنایا فرمایا اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ نے 3-4
واری اس دا لفظ بول کے تخصیص کر کے دنیا والے نو دس دیتا سارے چھڑ جاؤ میرے محبوب نو عرشاں تے اس دا خدا ہے فرشاں تے اس دا یار ابو بکر موجود ہے۔ سبحان اللہ، بڑا لطیف اشارہ اللہ نے اس آیت دے اندر حضور علیہ السلام اور ابو بکر صدیق دی رفاقت دا ارشاد فرمایا۔ ہجرت ہو گئی، ہجرت تو کچھ عرصہ بعد، زیادہ دن نہیں سن گزرے، کو مہینہ گزریا ہوئے دا۔ روایات دے اندر ہوندا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی صحابہ اکرام نو اور حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی صحابہ اکرام نو سواریاں دے کے اور زادِ راہ 500 درہم حضرت ابو بکر نے دیتا حضور نو، حضور نے انہاں صحابہ اکرام نو دیتا جاؤ میرے خاندان اور ابو بکر دے خاندان دے جڑے افراد مکے دے اندر مقیم نے انہاں دی ہجرت کروا کے انہاں نو مدینے لے آؤ۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک گھرانے وچوں اس وقت مکے دے اندر قیام پذیر سن ام المومنین سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر دیاں بیٹیاں اسماء اور عائشہ، آپ دا بیٹا عبداللہ، آپ دی اہلیہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہم وعنہم اجمعین مدینے پہنچے۔ جدوں مدینے پہنچے روایات دے اندر ہوندا ہے کہ مسجد نبوی دی تعمیر مکمل ہو چکی سی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے نال اپنے لئی حجرہ تعمیر کروا رہے سن۔ اجے حجرہ مکمل بنیا نہیں، پھر آپ نے اپنے آل بیت نو ایک صحابی انصاری دے گھر ٹھہرایا، پھر حجرہ تعمیر ہویا، اوتھے آپ نے انہوں نے منتقل فرمایا۔ 2 سال گزرے، گزشتہ جمعہ میں عرض کیتا سی غزوہ بدر دا معرکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر تو واپسی تے آپ نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ اپنی پیاری لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی جان کا خبر دی وفات سننی پئی۔ آپ دا دل بڑا مغموم، بڑے حزین آپ اس تو بعد، اور روایات دے اندر ہوندا ہے آپ تے آپ سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان، چہرے تو تبسم اور مسکراہٹ غائب ہو گئی، دل دے اندر ایک کی تڑپ ہے کہ میری تے بڑی پختہ رشتہ داری سی حضور دے نال، آپ دی بیٹی میرے گھر دے اندر سی، اج وہ فوت ہو گئی، او دامادی اور سسر والا رشتہ ختم ہو گیا، ہون میری تے حضور دی کوئی رشتہ داری نہیں رہ گئی، حضور دے نال گھریلو طور تے تعلق نہیں رہ گیا، لیکن عرشاں تے رب نو کچھ اور ہی منظور سی۔ سال دا عرصہ گزر گیا، کتنا سال؟ رمضان 2 ہجری دے اندر غزوہ بدر پیش آیا اور حضرت رقیہ دا انتقال ہویا۔ 11 مہینے تو بعد شوال دا مہینہ، 13 مہینے بعد شوال دا مہینہ سن 3 ہجری، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیٹی سی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ دے خامد فوت ہو گئے، بیوہ ہو گئیاں۔ حضرت عمر نو معلوم سی کہ عثمان محدثین نے بڑی احتیاط دے نال مسئلہ لکھیا، حضرت ابی العاص بن ربی، حضرت عثمان، حضرت علی، جدوں تک انہاں دے گھر حضور دیاں بیٹیاں رہیاں نے ادوں تک انہاں نو اجازت نہیں سی کوئی دوسرا نکاح کرن دی۔ بڑی تفصیلی مسئلہ میں اس سے عرض نہیں کراں گا۔ حضرت عثمان نے سال بھر کوئی نکاح نہیں کیتا۔ حضرت عمر دے دل دے اندر ہے حضور دا پیارا اور لاڈلا صحابی ہے، حضور دا داماد بھی رہ چکے ہے، ادوں شرم حیا سی، اج بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ باپ عمر خود چل کے عثمان دے گھر گئے، جا کے کہن لگے عثمان میں چاہنا تیری بھی بیوی فوت ہو گئی ہے، تیرا گھر بھی ویران ہے، میری بیٹی دا خامد بھی فوت ہو گیا ہے، میں حفصہ دا نکاح تیرے نال کر دیاں۔ بڑی بے نیازی دے نال حضرت عثمان نے فرمایا میں نہیں کرنا حفصہ نال نکاح، انکار کر دیتا ہوں۔ دیکھو والد دا دل کتنا دکھیا ہوئے گا۔
لیکن یہ سارا معاملہ حضور نے فرمایا ما انا و بناتی، میں بھی اور میریاں بیٹیاں بھی، کسی دا بھی نکاح میری مرضی نال نہیں ہویا، اے سارے نکاح خدا دی مرضی نال ہوئے نے۔ حضرت عمر نو بڑی کسر لگی، دوڑ دے گیا، یا رسول اللہ جی عمر، میں عثمان دے گھر گیا، رشتے دی پیشکش کی تھی، عثمان نے ٹھکرا دیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کر عمر، صبر کر، صبر کر عمر، صبر کر۔ تو عثمان نو حفصہ دے نکاح دی پیشکش کی تھی، عثمان نے انکار کر دیتا۔ اللہ تیری بیٹی حفصہ نو عثمان تو بہتر خامند عطا کرے گا، اور عثمان نو تیری بیٹی حفصہ تو بہتر بیوی عطا کرے گا۔ آپ نے اتھے عثمان دی اس بیوی دے متعلق لفظ خیر بولیا۔ اس لفظ خیر میں محدثین نے بڑی اہمیت دیتی کتب حدیث کے اندر کہ حضرت ام کلثوم حضور دی او بیٹی سی جی دے بارے وچ حضرت زینب دے بارے بھی فرمایا خیر و بناتی، میری بیٹی زینب بھی بڑی خیر والی ہے۔ اور حضرت ام کلثوم دے بارے وچ بھی اس ارشاد دے اندر فرمایا کہ عثمان نو اللہ خیر والی بیٹی، خیر والی بیوی عطا کرے گا۔ اس حدیث دے اندر آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم واسطے بھی لفظ خیر استعمال فرمایا، جو اس بات دی دلیل ہے جتنیاں خیراں آپ دی بیٹی دے دامن دے اندر نے، ساری کائنات دیاں خیراں مل کے بھی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں۔ کچھ عرصہ گزریا، آپ نے ام کلثوم نو، بلکہ ایک حدیث اور عرض کرا، حضرت عثمان نو بلایا۔ آپ نے فرمایا عثمان اے جبریل کھڑائی، حضور تو ویکھ رہے سن نا جس حالت دے اندر بھی، فرمایا جبریل ہے، رب دا پیغام لے کے آیا ہے کہ یا رسول اللہ، رب دا اے پیغام لے کے آیا ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح بھی عثمان دے نال کر دیو۔ ایتے کچھ سیرت نگاراں اور محدثین نے بڑی عجیب گل لکھی، باقی تمام حضور دیاں بیٹیاں اور ازواج مطہرات انہاں دے نکاح دستور سابقہ شریعت یا موجودہ شریعت دے مطابق زمین تے ہوئے۔ ایک آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بیوی، اور دوسری آپ دی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اے دو ایسیاں با برکت خاتون نے، با سعادت خواتین نے، انہاں دا نکاح زمین تے نہیں عرشاں تے ہویا۔ نکاح پڑھان والا کوئی دنیا دا رجسٹرار تے نکاح خان نہیں سی، نکاح کرن والا کائنات دا رب سی۔ انہاں دونوں دے نکاح رب نے عرش تے کیتے۔ اور پھر آپ نے حضرت ام کلثوم نو حضرت عثمان دی فضیلت اور آپ دی ذات دی وضاحت کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پچھلے جمعے حدیث کی عرض کی سی جو نبی علیہ السلام نے حضرت رقیہ نو ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا رقیہ عثمان اشبہ بی اصحابی خلقن، عثمان میرے صحابہ وچوں سیرت و اعتبار، سیرت و کردار دے اعتبار نال سب تو زیادہ میرے مشابہ۔ ہن حضرت ام کلثوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام کلثوم میری بیٹی، جس طرح باپ دیکھو نا کیسا منظر ہوئے گا جدوں باپ بیٹی دا رشتہ کر رہا ہوئے، باپ بیٹی دا رشتہ کر رہا ہوئے، بیٹی نو قائل بھی کرنا ہوندہ ہے، دسنا بھی ہوندہ ہے تیرا کدے نال رشتہ کر رہا، بیٹی نو نہ منظور ہوئے اور نہ کرن دی بھی حقدار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی نو دس رہے نے، بیٹی ام کلثوم میں تیرا رشتہ جس شخص دے نال کر رہا پتہ ہی ہو کون ہے، اس دا نام ہے عثمان۔ چہرے دے اعتبار نال، شکل و صورت دے اعتبار نال عثمان دی شکل ملدی ہے ابراہیم خلیل اللہ دے نال، اور سیرت و کردار دے اعتبار نال عثمان دے اخلاق ملدے نے تیرے بابا محمد الرسول اللہ دے نال۔ ہن دسو ایمانداری دے نال ایک سوال کراں گا، ساری دنیا ایک ہی پاسے ہوئے، ساری دنیا رب دا محبوب ایک ہی پاسے ہوئے،
دنیا دی وقت ہے یا رب دے محبوب دی وقت ہے؟ حضور دے فرمان دی وقت ہے نا۔ ہن سانوں ساڈے دل ٹھنڈے نے، پوری دنیا رفض، سارا بنو متا والا قبیلہ، قبیلیاں دے نام ہوندے نے نا، میں تے انہاں نوں اکثر شیعہ آکھدے ہی نہیں، جنہاں دے گندے مذہب دے اندر، میں جھوٹ بولا رب میری شکل بگاڑ دے، اے قرآن میرے سینے نال ہے، جنہاں دے غلط مذہب دے اندر، گندے ترین مذہب دے اندر اے لکھیا موجود ہے، جیڑا نعوذ باللہ ایک مرتبہ متا کرے اس دا درجہ انجے جویں حضرت حسین دا درجہ ہے، جیڑا 2 مرتبہ متا کرے اس دا مقام حضرت حسن جتنا، جیڑا 3 دفعہ متا کرے نعوذ باللہ اس دا مقام حضرت فاطمہ جتنا، جیڑا 4 مرتبہ متا کرے اس دا مقام حضرت علی جتنا، اور بعض کتاباں دے اندر حضرت فاطمہ دا ذکر نہیں، تیسرے نمبر تے حضرت علی اور چوتھے نمبر تے نعوذ باللہ جیڑا 4 مرتبہ متا کرے اس دا مقام محمد الرسول اللہ جتنا۔ تیرا گندا مذہب، میں تے انہاں نوں شیعہ نہیں بنو متا آکھنا، متے دی پیداوار، دھوپ چھاؤں دی اولاد، جنہاں دا نسب ہی ثابت نہیں، جنہاں دا اگلے دن کراچی ایک پرچہ کٹیا 10 محرم نو، جنہیں حضرت معاویہ نو بکواس کیتے، سیدنا حضرت ابو سفیان نو بکواس کیتے، اتفاقی طور تے ہویا یا جس طرح بھی، جدوں ایسا چو نے FIR درج کی تھی، اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ ہر دور دے اندر عزت والیاں دی عزت دا اعلان کردا ہے، ذلیلاں دی ذلت دا اعلان کردا ہے۔ اس SHO نے اس ذاکر دا نام لے کے اگے لکھیا ولدیت نامعلوم، نامعلوم۔ میں کہا تو لکھ یا نہ لے کہ بنو مطالعہ دی انجی نامعلوم ہے، پتہ ہی نہیں کس دی اولاد ہے، کس دا نسب ہے، کس دا نطفہ ہے۔ سارا قبیلہ بنو متا کھڑا ہو جائے حضرت عثمان نو بکواس کرن، آپ دی توہین کرنے واسطے کھڑا ہو جائے، سانو کوئی پرواہ نہیں، حضرت عثمان دی تعریف کرن والے محمد الرسول اللہ کافی نے۔ آپ نے فرمایا ام کلثوم عثمان دی شکل و صورت خلیل اللہ دے نال مل دی ہے، اور عثمان دی سیرت و کردار حبیب اللہ دے نال ملدا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے سن 3 ہجری ماہ شوال دے اندر حضرت ام کلثوم اپنی تیسری لخت جگر گلستان نبوت دا تیسرا پھول رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نکاح فرما دیتا حضرت عثمان دے نال۔ حضرت عثمان ابن عفان ذوالنورین دا لقب مل گیا، ذوالنورین۔ آکھ دینا اولاد اکھاں دا نور ہوندا ہے، آندے نا ہے بھی حقیقت، اولاد دل دا سرور ہے، اکھاں دا نور ہے، اے تے اس پیغمبر دیاں اکھاں دا نور ہے جڑا رحمت للعالمین ہے۔ پہلے رقیہ والا نور ملیا، ہن ام کلثوم والا نور ملیا۔ اٹھا کے دیکھ کتب حدیث، تیرا تبرہ کوئی وقت نہیں رکھے گا جدوں حدیث حضرت عثمان نو ذوالنورین دے لقب نال یاد کرے گی۔ حضرت عثمان بڑے فرحا و شادماں، بڑے خوش، اللہ نے مینوں دوبارہ امام الانبیاء علیہ السلام دا داماد بنا دیتا۔ حضور بھی بڑے خوش۔ آپ نے فرمایا کائنات والیو، بعد دی ایک حدیث دا میں مفہوم عرض کرن لگا، کائنات والیو میں عثمان نو پہلے رقیہ دیتی پھر ام کلثوم دیتی، کیوں؟ لوگ پوچھن گے نا ریزن کی ہے، وجہ کی ہے، کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لئی کہ روئے زمین تے عثمان نالوں بہتر داماد مینوں نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ نکاح فرما دیتا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہن تے وقت ہی ہوئے، جنگاں ہو رہی نے، کچھ نہ کچھ مال غنیمت آ رہا ہے، کچھ نصارے مدینہ نے مدد کر دیتی، فراوانی دا عالم، فراخی دا عالم،
پھر بھی کدی کدی اللہ تعالیٰ جس طرح غزوہ تبوک دے موقع تے جیش العسرہ تنگی والا غزوہ ایسے حالات بنتے ہیں، لیکن عمومی طور تے حالات ایسے نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے خادم خاص، آپ فرماندے نے میں ایک دن حضور دی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم نو دیکھیا، آپ نے اپنے سر مبارک تے اوڑھنی اور چادر ہو لئی سی جس دی قیمت کم از کم 400 درہم، 400 درہم، جس تو ثابت ہویا بیٹی اگر اپنے سورے گھر اپنے خامند دے گھر اوکھی ہوئے قرائن تو واضح ہو جاندہ ہے، بیٹی اگر سوکھی ہوئے ایسو عشرت دے اندر ہوئے فراخی دے اندر ہوئے اس تو محبت کرن والا خامد ملیا ہوئے پیار والا ماحول ملیا ہوئے گھر جنت نظیر بن جاندہ ہے۔ آپ دی یہ حدیث دے ضمن اور تقریر دے اندر محدثین نے لکھیا اس حدیث تو یہ ثابت ہوندہ ہے حضور دی بیٹی حضرت عثمان دے گھر بڑی خوش سی۔ وقت گزردا گیا سن 8 ہجری دے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال تے انتقال ہو گیا۔ چند مہینے گزرے سن 9 ہجری دے اندر اللہ تیریاں قدرتاں تو ہی جانے خود جو تو ارشاد فرما دیتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہے بھی اکلا ہے بھی بے نیاز، نہ انہوں کوئی منان والا نہ انہوں کوئی مجبور کرن والا، والدین ہون یا اولاد ہوئے دو بندے نو مجبور کر لیندے نے، یا کوئی قبیلہ ہوئے اپنی برابری دے لوگ ہون وہ مجبور کر لیندے نے۔ فرمایا میں انہاں ساریاں عاجزیاں تو انہاں ساریاں کمزوریاں تو پاک ہاں، نتیجہ ہے نکلیا اللہ الصمد، میں بے نیاز ہاں۔ اللہ تیریاں بے نیازیاں تے صدقے، اللہ تیرے مختار کل ہون تے صدقے اگر خوشیاں دے میں اپنے دشمناں نو خوشیاں دے دے میں، اگر غم دے اندر مبتلا کرے اپنی ساریاں تو زیادہ محبوب پیاری ہستی نو انج غم دے اندر مبتلا کرے، ساری زندگی پریشانیاں دے اندر گزر گئی، ساری زندگی تکلیفاں دے اندر گزر گئی، ساری تک زندگی ابتلاواں دے اندر تے آزمائشاں دے اندر گزر گئی۔ ہون اجے 1 سال دا وقت نہیں گزریا پہلے ایک بیٹی دا جنازہ اٹھایا، سال بعد دوسری بیٹی دا جنازہ تیار۔ 9 ہجری دے اندر آپ نے اطلاع دیتی یا رسول اللہ حضرت ام کلثوم دا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام بڑے مغموم، آپ نے ارشاد فرما کے کچھ عورتوں دی ڈیوٹی لگائی جنہاں نے اندر آپ دی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام ایمن انصار دیاں 2 عورتاں، آپ نے فرمایا میری بیٹی نو تساں غسل دینا ہے بڑی محبت دے نال اور بڑی احتیاط دے نال غسل دینا ہے۔ اللہ بھی بے نیاز ہے، کتنے وہ بے وقوف لوگ نے جیڑے زندگی اور موت دا مالک کسے غیر نو سمجھ دینے۔ یاد رکھو روئے زمین تے اگر خدا تو بعد موت و حیات دا کوئی مالک ہوندہ تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ہوندے۔ اللہ نے آپ دی گود دے اندر آپ دے بیٹے ابراہیم، آپ دے نواسے، آپ دے ہتھاں دے اندر آپ دیاں نواسیاں اور نواسے، آپ دیاں بیٹیاں دے جنازے اٹھوا کے کائنات والیاں نو دس دیتا کوئی بھی موت و حیات دا مالک نہیں، زندگی دین والا اور زندگی لین والا ہے تے ایک اللہ کون؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آپ علیہ السلام نے غسل دا اہتمام فرمایا، خود آپ نے پانی منگوایا، بیری دے پتے منگوائے، آپ نے فرمایا 3 یا 5 یا 7 مرتبہ میری لخت جگر نو غسل دینا، اس تو بعد مشک کافور خوشبو دے طور تے اعضائے سجدہ اور باقی جسم تے بھی لگانا، جدوں غسل دے چکو تے مینوں دسنا۔ آپ علیہ السلام غسل دین والیاں صحابیات فرماندیاں نے
اسی جتھے غسل دے رہے ساں آپ دروازے دے کول کھڑے سن اس حالت دے اندر او ربا تو ہی بیٹیاں دین والا تو ہی اولاد لین والا تو ہی جذبہ رحمت و مودت و شفقت و محبت دلاں دے اندر پیدا کرن والا اللہ اے رحمت والے آنسو اے شفقت والے آنسو میں محمد دا انہاں تے بھی اختیار نہیں میں انہاں نو نہیں روک سکدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے نے آنسواں دے نال آپ دی داڑھی مبارک تر ہو گئی اطلاع دیتی گئی یا رسول اللہ غسل مکمل ہو گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یک بارگی نہیں ایک تو ہوندہ ہے نا کفن تے یار اے لو اے کفن دے 5 کپڑے دے 5 کپڑے ہوندے نا عورت دے کفن دے اے لو اے کفن پہنا دیو نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ایک چادر دیتی فرمایا اس نو تھلے بچھاؤ جی یا رسول اللہ بچھا دیتی پھر آپ نے فرمایا کرتا لے جاؤ میری بیٹی نو پہناؤ سبحان اللہ کرتا پہنا دیتا گیا پھر آپ نے باقی تینوں کپڑے بھی عطا فرمائے اے بھی میری بیٹی نو پہنا دیو کفن جدوں مکمل ہو گیا اللہ اکبر جنازہ اٹھیا آج مدینے دی فضا کتنی سوگوار ہوئے گی حضور دی لخت جگر حضور دی نور نظر رحمت والے گھر دے اندر پرورش پان والی یو بیٹی جیڑی رحمت بن کے آئی رحمت للعالمین واسطے جیڑی رحمت بن کے آئی شفیع المذنبین واسطے انہاں دا جنازہ اٹھ رہا آپ بھی جنازے دے نال نال چل دے جا رہے نے اکھاں دے اندر آنسو مبارک ریش مبارک آپ دے آنسوਆਂ دے نال تر بتر ہو گئی پھر آپ نے خود نماز جنازہ اپنی بیٹی ام کلثوم دا پڑھایا کسے دا جنازہ پڑھانا کسے دا جنازہ پڑھانا یہ انہاں دونوں دے تعلق آج تے نا سیپی امام تے سیپی مولوی نہ کسی نو فکر نہ لانی نہ دینی جنازہ پڑھانے دا سب تو پہلا حقدار اس دے قریبی رشتہ داران دے اندر اگر کوئی باشرہ آدمی ہوئے مسالے امامت نو جاندہ ہوئے سب تو پہلا حقدار ہوئے ازاں غسل دین والے بھی سیپی رکھ لے اب جنازے پڑھان والے بھی رکھ لے اپنی جان چھڑائی دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نو درس دیتا جدو اپنے اعزاء و اقارب دنیا تو جان انہاں دے حقوق دے اندر شامل خود انہاں دے غسل دے اندر شریک ہو شریعت دے طریقے دے مطابق خود انہاں دی تجہیز و تکفین اور دفن دے اندر شریک ہو اے اس جان والے دے آخری حقوق نے ادا کریں گا کل تیرے پیچھے رہن والے تیرے لئی ادا کرن گے اگر اج انہاں دے ادا نہیں کرے گا پھر کل اپنے بیٹیاں تے بھی امید نہ رکھنا سامنے نہ شریعت دے طریقیاں دی پرواہ ہی کوئی نہیں غسل دینا بہت بڑے ثواب دا کم اور اعزاء و اقارب دا حق ازی 500 دے کے جان چھڑوانے ہیں اے ابا جی نو غسل دے 5000 لے لئی غسل دے دے اس باپ نے تین اس لیے جمعیا سی اس لیے تینوں پڑھایا اس لیے کاروبار بنا کے دیتے آج جنازے دے موقع تے تو کوئی بھی شرعی طریقہ اپنے باپ دا ادا نہ کر سکے نہ بلکہ حق ہے اتنا شریعت تو بلد ہوئے تو جاندہ ہوئے تو تیری ماں جائے تیرا باپ جائے اے سارے شرعی طریقے خود ادا کر پھر جدو جنازے دے اندر کھڑا ہوئے تینوں پتا ہوئے میں اپنی ماں لئی کی پڑھ رہا میں اپنے باپ لئی کی پڑھ رہا سانو پرواہ کوئی نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نماز جنازہ پڑھائی سیدہ ام کلثوم دی سیدہ رقیہ دا جنازہ حضرت عثمان نے پڑھایا حضور بدر دے اندر سن 8 ہجری دے اندر سیدہ زینب دا جنازہ بھی حضور نے خود پڑھایا 9 ہجری دے اندر اپنی تیسری لخت جگر سیدہ ام کلثوم دا جنازہ بھی آپ نے خود پڑھایا جنازے تو بعد میت اٹھا لے گئی قبر دے سرانے جا کے حضور کھڑے ہو گئے حضرت علی حضرت فضل حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور کچھ ایک دو دوسرے صحابہ انہوں دی آپ نے ڈیوٹی لگائی میری بیٹی نو سپرد خاک کرو آپ اپنی بیٹی دے سرانے قبر دے بیٹھ کے اپنی بیٹی نو تہ زمین جاندیاں دیکھ رہے نے زبان تے جاری ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ زندگیاں دین والا بھی تو
تو، موت دین والا بھی تو، پاک تے مقدس محفوظ آئے کائنات سید الاولین والآخرین دی بیٹی اج دنیا تو رخصت ہوئی، اللہ نے دس دیتا موت تو کوئی بھی بچ سکدا۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے تمام اہل بیت ازواج مطہرات بنات طاہرات انہاں دی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی سیرت و کردار تے معروضات عرض کراں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔